ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم گزشتہ جمعے کو میں نے تھوڑا بیان کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا بقایا حصہ آنے والے جمعے کو انشاءاللہ پورا کروں گا۔ تو مسجد میں آیا تو ہماری مسجد کا جو نائب مؤذن ہے مزمل، اس نے یاد دلایا کہ وہ آدھا حصہ بقایا پورا کرنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا کہ پہلا حصہ کون سا تھا، دوسرا حصہ کون سا تھا، اور اس نے یاد دلایا تو بقایا حصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ خالی زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہے اللہ کے اوپر کامل درجے کا بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر پورا اعتماد۔ جتنا یقین اور جتنا ایمان اور جتنا بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی مدد بندے کے ساتھ رہتی ہے، اور جتنی خالی جمع خرچ ہوتا ہے اور اندر کوئی یقین اور ایمان نہیں ہوتا ہے تو ایسی حالت میں اللہ کی کوئی مدد سامنے نہیں آتی ہے، چاہے آپ آسمان کی طرف پھیلاتے ہوئے ہاتھ آسمانوں تک پہنچا دیں، روتے روتے آپ زمین پر کر دیں، اگر اللہ پر بھروسہ یقین نہیں ہے تو کچھ بھی رتی برابر ذرہ برابر میں اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں نے صحابہ کی کچھ واقعات آپ کو سنائے تھے۔ دریائے دجلہ کا واقعہ سنایا تھا، اللہ نے ان ایمان والوں کی کیسے مدد کی۔ تو جو اللہ اہل ایمان کی مدد غزوہ بدر میں کر سکتا ہے، غزوہ احد میں کر سکتا ہے، حنین میں کر سکتا ہے، تبوک میں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کا زمانہ ہے جس میں یرموک میں کر سکتا ہے، تو کیا یہ بات ماننے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو چکا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کمزور نہیں ہے۔ جو قدرت اور جو طاقت اللہ کے اندر تھی وہ اب بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک رہے گی۔ صرف یہ ہے کہ مدد کن کے لیے ہے اور کن کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی بات مانو گے تو مدد آئے گی، اور اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو کوئی مدد نہیں آئے گی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، نہ کوئی اس میں ہیر پھیر ہے، نہ کوئی چکر ہے، نہ منطق ہے، نہ فلسفہ ہے۔ اللہ نے جنہوں نے اللہ کی مانی ان کا تذکرہ میں کر چکا تھا، اور جو اللہ کی نہیں مانتا ان کا تذکرہ میں آج کروں گا۔ قرآن کریم چونکہ اصولی کتاب ہے، ایک قانونی کتاب ہے، ایک زندگی کا دستور ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ قرآن پڑھتے رہو تو میرے گھر پر دسنے کیا ملے گی۔ یہ تو ایک اصول ہے، اللہ کی طرف سے قرآن کریم کا ایک ایمان والوں پر انعام ہے، ورنہ اصل یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر ہے کیا، اور جو قرآن آئینہ ہمیں اور آپ کو دکھلا رہا ہے اس میں ہمارے چہرے کی رنگت کیا ہے، اصل یہ چیز ہے۔ تو اس کے لیے تو بہت بڑے کام کی ضرورت ہے، قرآن کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس ترجمے کو سمجھنے کے لیے علماء سے اختلاف کا قائم رکھنا، کوئی
والدین کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، مسجد کے حقوق اور بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اگر نہیں پڑھا تو حقوق ادا نہیں ہوں گے، اور حقوق ادا نہیں ہونے کے تو مدد تو کیا ملے گی، پٹائی ہونی شروع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں ایک نوجوان نے مقدمہ پیش کیا اپنے باپ کے خلاف۔ پڑوسی کے خلاف کوئی کر سکتا ہے، دشمن کے خلاف کوئی کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف مقدمہ قائم کر رہا ہے، اور وہ بھی دربار رسالت میں۔ اس نے اپلیکیشن دے دی کہ صاحب مجھے اپنے باپ سے بہت شکایتیں ہیں، میری شکایتیں سنی جائیں اور باپ کو سزا دی جائے۔ اب جب وہ اپلیکیشن بیٹے کی حضور کے پاس پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دہی کے لیے اس کو طلب کیا، اور اس کے باپ کو اطلاع دو کہ اس کے اوپر جو اپلیکیشن آئی ہے، درخواست آئی ہے، اس کا جواب دے۔ تو اس نے معلوم کیا کہ درخواست کیا ہے، تو بتایا گیا تیرے بیٹے نے تیرے خلاف درخواست دی۔ بہت بڑی تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف کے اندر اس نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، دل کے اندر کچھ اشعار کہے، اور وہ اشعار کیا تھے؟ وہ اشعار یہ تھے، اس نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے دل میں کہا، زبان نہیں ہلائی اس نے، کہ مجھے بہت دکھ ہے بیٹے کہ میں نے زندگی بھر تیرے سکھ کے لیے کون سا دکھ نہیں جھیلا، کہاں میں تیرے خاطر نہیں کھڑا، میں نے اپنی زندگی کی ہڈیاں پیٹ کر کمزور کر دی، تیری ہڈیوں کو میں نے مضبوط کیا، تیرا جسم کمزور تھا، مکھیاں تیرے پڑتی تھی، میں ساری رات مچھروں سے مکھیوں سے تجھے بچانے کے لیے ہوا کرتا تھا، خود بھوکا رہتا تھا، تجھے کھلاتا تھا، تجھے سوکھے میں سلاتا تھا، خود گیلے کے اندر سوتا تھا، صبح سے لے کر شام تک کچھ پیسے تیری زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، کمانے کے لیے پاپڑ پھینکتا تھا۔ آج افسوس ہے تو میرے خلاف مقدمہ قائم کرتا ہے، اور مجھے تو بالکل اجنبی سمجھ رہا ہے، تیرے گھر کے اندر میری کوئی حیثیت نہیں، تو مجھے کیڑی آواز سے بولتا ہے، تو مجھے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیا آج کے دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا؟ بیٹے میں نے تجھے اس لیے پال کر جوان کیا تھا کہ جب تو ایک مضبوط تناور سایہ دار درخت بن جائے گا، تیری چھاؤں کے اندر میں بوڑھ بڑھا کو گزاروں گا، تو میری خدمت کرے گا، میرے پانی پتے کا دھیان رکھے گا۔ افسوس تیری زندگی کا، تیری جوانی کا سایہ مجھے نہ ملا، اور الٹا میرے اوپر تم نے مقدمہ قائم کر دیا۔ یہ دل کے اندر وہ کہتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ آدمی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا نہیں تھا کہ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اس نوجوان کا باپ جو اس کے مقدمے کی جواب دہی کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سے آپ یہ کہنا کہ جو تو راستے میں دل کے اندر اشعار پڑھتا چلا آ رہا تھا، پہلے مجھے وہ سنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کس سے کہی بھائی؟ زور سے بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔
کوئی بات نہیں، جبرائیل السلام تو اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ اب یہ حالات ہمارا مایوس، رنجیدہ، غمزدہ آگے حاضر ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے معلوم ہے تیرے لڑکے نے تیرے خلاف درخواست دی ہے کہ جی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے، اسی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تیری بات تو ہم بعد میں سنیں گے، بھلے تو تم نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل کے اندر جو تو اشعار کہتا ہوا چلا آ رہا تھا وہ اشعار مجھے پہلے سنا۔ کیا کہتا آ رہا تھا تو وہ تو صاحب کر گیا، حیرت میں ڈوب گیا، انہیں کیسے پتہ چلا؟ میں تو دل میں اپنی جو کڑھن تھی، اپنا جو دکھ تھا، اپنی جو بے چینی تھی، اپنی جو ناامیدی تھی، اس کا ٹکڑا، اس کا رونا روتا ہوا آ رہا تھا، اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا اللہ رسول سچا ہے، کیونکہ میرے دل کی بات اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی، اور آپ کو اس لیے پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو باتیں بتلا دی۔ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا اللہ بھی سچا۔ حضور نے فرمایا کہ صاحب بس وہ جلدی سے سنا دو کیا کہتا ہوا اللہ۔ اب جو صاحب اس نے وہ اشعار سنانے شروع کرے جن کا مختصر ترجمہ میں نے آپ کو شروع میں سنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں نم ہونے لگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر وہ اور سناتا رہا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپٹ گرتے رہے۔ پھر وہ اور سناتا رہا تو آپ کی ہچکیاں بن گئی، آپ بہت روئے۔ ایسا بھی ہوا اس باپ نے اپنی اولاد کو ایسے مارا، ایسے دکھ سہے، اس کے سکھ کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہا۔ آج یہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے اجنبی بن گیا۔ آپ اتنا روئے جب جذبات میں آپ بے قابو ہونے لگے تو سامنے لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ بڑھا کر سامنے سے اس کا گریبان پکڑا، ایک اس طرح سے جیسے سامنے کسی کا بیٹھے ہوئے گریبان پکڑتے ہیں، ایسے آپ نے اس کا گریبان پکڑا ہاتھ سے اور 2-3 مرتبہ ہلا کر جھٹکا دے کر ارشاد فرمایا جا میری آنکھوں کے سامنے رفتان ہو گیا، میں تیری شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ بھائی کوئی بچنے کی گنجائش رہ گئی سے غور سے بتاؤ کتنا نمازی تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، کتنا قرآن پڑھتا تھا، کتنی تسبیح باندھتا تھا، کتنی بھی عبادت کرتا تھا، جس کو اللہ کے رسول نے گریبان پکڑ کر جھٹک کر اپنی نگاہوں سے دور کر دیا، اس کی بربادی کے اندر کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ دے دیا۔ اب وہ اپلیکیشن دیکھی تو اپلیکیشن میں لکھا ہوا تھا کہ یا رسول اللہ میں دن رات محنت سے کماتا ہوں، خوب محنت کرتا ہوں اور خوب پیسہ کماتا ہوں، لیکن میرا باپ میری مرضی کے، میری اجازت کے بغیر میرے پیسے کے اندر سے اٹھا لیتا ہے، میرے پیسے میں تصرف کرتا ہے، میرے پیسے میں سے بغیر میری اجازت کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، نہ مجھ سے اجازت دیتا ہے نہ مجھ سے پوچھتا ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے، میں اپنے بچوں کے لیے، میں اپنے گھر کے لیے دن رات محنت کر کے پیسہ کماتا ہوں اور یہ میرے سے پوچھتا بھی نہیں اور میرے پیسے میں سے پیسے کم کر دیتا ہے۔ یہ اس نے درخواست دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ درخواست پڑھی تو آپ نے اس کا گریبان پکڑ کر جب دھکا دے کر اس کو نکالا تو یہ ارشاد فرمایا کہ تو میری نگاہ سے دور ہو گیا، میں تیری شکل زندگی میں کبھی نہیں دیکھوں گا اور تیرے مقدمے کا
کا پیشاب نہ رک جائے، پورا پیشاب اپنے کپڑوں پر لیتا ہے، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ اس کو اتار کر اپنے کندھے سے اپنی بیوی کو دیتا ہے کہ لے اس کو لے، اس نے میرے اوپر پیشاب کر دیا ہے، مجھے بدن بھی دھونا ہے اور کپڑے بھی بدلنے ہیں۔ وہ کون سا دکھ ہے آج جو باپ اپنے معصوم بچے کے لیے برداشت نہیں کرتا، ہر تکلیف اس کے لیے اٹھاتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، شام کو مزدوری کرنے کے بعد جب آتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے بچے کے لیے لے کر آتا ہے، کبھی ٹافی لے کر آتا ہے، کبھی آئس کریم لے کر آتا ہے، کبھی بسکٹ لے کر آتا ہے، کبھی کچھ اور لے کر آتا ہے، بچے کے لیے لا رہا ہے۔ لیکن جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے، تو کیا اس کے باپ کے ساتھ وہ حق ادا ہوتا ہے جس کا وہ حقدار ہے؟ آج باپ کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہے کہ بغیر بیٹے کے پوچھے اس کی جیب میں سے کچھ نکال لے؟ نہیں نکال سکتا ہے، ہمت نہیں اس کے اندر۔ مجبور ہو کر باپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو میں نے کیا میرا فرض تھا، اب میں اپنے گھر کے اندر اجنبی ہو چکا ہوں، اب میرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ ارے یہ کوئی حق میں حق تھوڑا ہی ہے کہ باپ چرپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، میں 2 روٹی دے ہی کھاؤں، جاؤ، یہ کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اللہ کا رسول اتنی سی بات کے اوپر اس کے جوان بیٹے کو دھکار کر ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال اس کے برباد ہو سکتے ہیں، تو کیا آج کا باپ بیٹا اپنے باپ کی بے حرمتی کرنے کے بعد، اپنے باپ کو دکھ پہنچانے کے بعد، اپنے باپ کو غم پہنچانے کے بعد اللہ کی نظروں میں کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے؟ بولو، بالکل نہیں کر سکتا ہے۔ آج باپ یہ کہتا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں جو میں کہا کرتا ہوں، وہ بھی منظر آ گیا میری نظر کے سامنے، باپ کو جھکنا پڑا لخت جگر کے سامنے۔ باپ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا لڑکا سمجھ نہیں پا رہا، لیکن حالات نے اتنا مجبور کر دیا باپ کو کہ گردن جھکا کر بیٹے سے کہتا ہے بیٹے تو سچا ہے، میں جھوٹا ہے، بیٹے تو سچ چل رہا ہے، میں غلطی کے اوپر معافی نہیں ملے گی، لکھ لینا میری اس بات کو اچھی طرح سے۔ میں چکنی چپڑی باتیں بتا کر آپ کو خوش تو نہیں کر سکتا، لیکن آپریشن کر کے اندر کی پتھری آپ کو ضرور دکھلا دوں گا کہ آپ کے پیتے کے اندر اور آپ کے جگر کے اندر اور آپ کے گردوں کے اندر یہ پتھری موجود ہے، اس کو آپ نے نکالنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ